بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قرآن کریم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ثانی حسنین۔ قرآن مجید میں کتنے بتوں کا ذکر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 8 بتوں کا۔ چھٹے آسمان کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیا ہے اور وہ سرخ یاقوت کا ہے۔ سورۃ الوداع کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ نصر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سعدان بن حمران، قتیرہ، کنانہ بن بشر اور عمر ابن حمق نے شہید کیا تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہرمس الحرامس بامانہ حکیم الحکمہ کس کا لقب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ انہیں اصلی شکل میں دیکھ سکیں۔ تاہم ان صحابی کے اصرار پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے اور دیکھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ جب ان صحابی نے نگاہ اوپر اٹھائی اور ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں ہی دیکھے تھے کہ انہیں غش آ گیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صحابی کا نام بتائیے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو تو چھپا لو، نیز اس کی وجہ بھی بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کیوں فرمایا تھا؟ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت واشی بن حرب رضی اللہ سے فرمائے تھے، جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تازہ ہو جاتا تھا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ، صدقات اور جزیہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کے سپرد فرمائی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔